دوستو اس دنیا میں جب جب برائی بہت زیادہ عام ہونے لگی، لوگ گمراہی کی طرف بہت زیادہ بڑھنے لگے، لوگ اپنے اصلی خدا کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے، پتھروں کی مورتیوں کو پوجنے لگے، غلط راہ کی طرف بڑھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اپنے نبیوں کا واقعہ، اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ، اسی طریقے سے کئی نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ مگر اللہ کے کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ صرف قرآن کریم میں ہی نہیں بلکہ دوسری مذہبی کتابوں پہ بھی ہے۔ دوستو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر میں سے ایک پیغمبر جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا، جن کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر بہت زیادہ کفر اور شرک بڑھنے لگا، لوگ اصلی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ایسے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے ان کو صحیح راستہ دکھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حق کے راستے کی طرف بلانے لگے، مگر وہ لوگ نہیں ماننے لگے۔ اللہ صرف ایک ہے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے اس چاند کو بنایا، جس نے اس سورج کو بنایا، جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے اس آسمان کو بنایا۔ تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، تم کوئی نبی نہیں ہو، تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی مسلسل 900 سال تک انہیں سمجھاتے رہے، انہیں حق کی دعوت دیتے رہے، انہیں یہ کہتے رہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ غلط ہے، مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا انہیں بہت دعوت دینے کی کوششیں کی مگر یہ لوگ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے حضرت نوح کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نوح تم ایک کشتی تیار کرو اور اس کشتی پر ہر ایک جانور کے جوڑے کو اس پر رکھنا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ان پر ایمان لائیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا۔ آخر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، آسمانوں سے تیز بارشیں شروع ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح آپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ اور جانوروں کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے لگے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی اور اپنے بچے سے کہا کہ تم دونوں بھی سوار ہو جاؤ، مگر آپ کی بیوی اور آپ کے بچے نے منع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ ان کا عذاب نہیں آ پائے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ پائے گا سوائے ان کے جسے اللہ نجات دے دے۔ آخرکار ایک ایسی لہر آئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بہا کر لے گئی، اور ایک ایسا سونامی آیا کہ اس سرزمین کو تباہ کر دیا، اور سارے منکرین، وہ لوگ جو اللہ کے خلاف تھے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے غضب کے شکار بنے اور اس بستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اب زمین پر زندگی بسر کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ دوسری دھارمک پستکوں میں بھی آیا ہے، جیسے کہ تورات اور بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ بکس آف جینیسس میں۔ اس واقعے کو صرف یہاں نہیں بلکہ تورات میں بھی لکھا گیا ہے۔ تورات کے علاوہ اس واقعے کو بائبل میں بھی لکھا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر صرف مسلم کتابوں میں ہی نہیں بلکہ دوسری مذہبی کتابوں میں بھی ہے۔ اب اگر بات کریں کہ یہ سب ساری کتابیں آسمانی ہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔
مگر جب ہم کہیں کہ ان آسمانی کتابوں کے علاوہ ہندو اسکرپچرز میں بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تذکرہ، اس واقعے کا تذکرہ ہندو اسکرپچرز میں بھی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ جیسے کہ متسیہ پران، جو کہ ہندو مذہب کی بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے، اس میں ایک ذکر کیا گیا، اس واقعے کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا کہ اس میں ایک انسان جس کا نام منو ہوتا ہے، ایک کشتی تیار کرتا ہے اور اس میں سارے جانوروں کو بٹھا کر وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر رہتا ہے اس زمین پر ایک بہت بڑا سونامی آتا ہے۔ دوستو، اس کا نام منو تھا، جس کو ہندو اسکرپچرز میں مہانوو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اگر آپ اس لفظ مہانوو کو دیکھیں، اس ورڈ مہانوو کو غور کریں، تو یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے، ایک مہا اور دوسرا نوو۔ مہا کا مطلب ہوتا ہے گریٹ، اور نوو کا مطلب ہوتا ہے نوح، یعنی حضرت نوح، دا گریٹ نوح۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہندو مذہب کے بہت بڑے ودوان جس کو پنڈت وید پرکاش کہا جاتا ہے، ان کی ایک کتاب کا نام ویدوں اور پرانوں کے آدھار پر دھارمک ایکتا کی جیوتی۔ اس بک میں بھی پنڈت وید پرکاش نے جس فلڈ انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے، وہ بہو بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے واقعہ کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح سے ایک برٹش فلاسفر جس کا نام تھا ارون فنکل، جس کے پاس ایک ٹیبلٹ تھا جو ہزاروں سال پہلے کی تھی، کیونکہ ہزاروں سال پہلے لوگ ایسے ہی پتھر پر لکھتے تھے، ایسے ہی پتھر پر ٹیکسٹنگ کیا کرتے تھے۔ اس ٹیبلٹ پر لکھے ہوئے جو ٹیکسٹ تھے، اس کو جب ڈیکوڈ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس پر ایک فلڈ انسیڈنٹ کے بارے میں لکھا تھا، جو کہ سیم حضرت نوح علیہ السلام کے ہی اس فلڈ انسیڈنٹ سے ملتا جلتا تھا۔ یہ ٹیبلٹ آج بھی ایک بہت بڑا پروف ہے، جو کہ ایک برٹش میوزیم میں آج بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ کلچر میں حضرت نوح علیہ السلام سے سملر انسیڈنٹ ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں نامو ڈوریونگ نامی ایک فلڈ انسیڈنٹ جو کہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح سے فلیپینس میں ایفوگاؤ نامی ایک فلڈ انسیڈنٹ جو کہ بہت فیمس ہے، چائنا میں بھی ایک فلڈ انسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایپک آف گلگامیش جو کہ آج سے 3 یا 4 ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں ایک انسان جس کا نام تھا اپنیپشٹم، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس اسٹوری سے بالکل سملر ہے۔ بات کریں اگر اتہاس کی، تو ہسٹری میں ایک انسیڈنٹ ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بالکل کنیکٹڈ ہے۔ اکتوبر 1959 میں ایک ٹرکش آرمی کیپٹن جس کا نام الہان دروپینار تھا، جو کہ نیٹو کے ایک میپنگ مشن پر ماؤنٹ ٹینڈورو پر جاتا ہے، تو اس نے ایک فوٹو کلک کی۔ جب اس کیپٹن نے اس فوٹو کو لے کر باہر آیا تو بہت سے لوگوں نے جب اسے دیکھا تو اس پکچر کو دیکھتے ہی اس بات پر کلیم کرنا شروع کر دیا کہ کھینچا جانے والا یہ فوٹو یہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بوٹ کے رکنے کی جگہ ہے۔ ثبوت کے طور پر ان لوگوں نے کہا کہ بائبل میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ماؤنٹ ارارات کے پاس رکی تھی، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ جب یہ فوٹو اس جگہ کی تھی تو اس فوٹو پر بہت سارے لوگوں نے کلیم کرنا شروع کیا، تو اس بات بہت بڑھ گئی، تو کچھ لوگوں نے، کچھ ریسرچرز نے اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا، جس میں سے ایک ریسرچر جس کا نام اینڈریو ڈونز تھا اور اس کے لیڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر فیتی احمد تھے۔ انہوں نے برٹش میڈیا کو بتایا کہ جب اس جگہ کا 3D اسکین کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی لینتھ وہی ہے، سیم وہی لینتھ ہے جو کہ بائبل میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لینتھ بتائی گئی ہے۔ ہسٹری میں یوں تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ماؤنٹ ارارات پر وہ بوٹ دیکھے ہیں، جس میں سے ایک بندہ جس کا نام جارج ہوگوپیون تھا، اس نے یہ کہا کہ جب وہ جوان تھا تو جب وہ گیا تھا اس جگہ پر تو وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر بعد میں جب لوگ وہاں دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں انہیں کوئی بوٹ نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بوٹ کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بوٹ ماؤنٹ ارارات پر ہے، وہ بالکل جھوٹا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ماؤنٹ ارارات نہیں بلکہ ماؤنٹ جوڈی کا کہا ہے۔